السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ساری آیات، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ وائز اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے، لکا تیرا، یا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، جہرتاً کھلم کھلا۔ فَأَخَذَتْكُمْ، پس تم کو پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، تو رات مجھے دی ہے۔ تو تب بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کلام کیسے کر لیا؟ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، ہم اس بات پر یقین نہیں کریں گے، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو کوہ طور کی طرف لے کر چل پڑے، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جب تک خود ہم کلام نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ تو جب یہ کوہ طور کی طرف لوگ چلے تو ان پر رجفہ یعنی زلزلہ اور صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک یہ نازل ہوئی، جس سے وہ بے ہوش ہو کر مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ ہے ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بے ہوش ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، نہیں، صاف الفاظ ہے، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ تو سورۃ بقرہ میں 5 واقعات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مردوں کو زندہ کیا، اور ان 5 واقعات میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی موت دے کر زندہ کیا۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ واقعتاً اگر ہم قبر میں چلے گئے، دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمارا حساب و کتاب والا معاملہ ہوگا۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ موت کے بعد بھی دوبارہ کوئی زندگی ہوگی یا زندہ کیا جائے گا، تو ان سے اس آیت سے ان کا بھی رد ہوتا ہے، نہیں، جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، یعنی جب یہ صحرائے سینا میں موجود تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحرا کی دھوپ انہیں جلاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المن، من، والسلویٰ، اور سلویٰ، من و سلویٰ نازل کیا، یعنی بادل کا سایہ کیا اور کھانے کے لیے کس چیز کا انتظام کیا؟ من و سلویٰ کا۔ تو اس کے بارے میں جو ہمارے پاس لوگوں میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی خاص قسم کے کھانے جنت سے آتے تھے، بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ من، اس کی تفسیر صحیح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکمأۃ من المن وماؤہا شفاء للعین، یعنی کھمبی جو ہے یہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح ایک اس سے مراد میٹھی گوند بھی تھی جو من میں شامل ہے، یعنی پتہ یہ چلتا ہے من سے مراد مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں ان کے لیے اگائی تھی، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں جو ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ اور سلویٰ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا کوئی پرندہ تھا، یعنی صحرا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے تھے، وہ انہیں پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ یعنی من و سلویٰ کیا چیز ہوئی؟ من مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں جو صحرا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اگی تھی،
اور سلوا یعنی مختلف قسم کے پرندے آتے تھے جنہیں یہ پکڑ کر کھاتے تھے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ باتیں بار بار کیوں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ انعامات کیے، بہت سے انعامات کیے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر انعامات کیے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے مختلف قسم کے عذاب بھی نازل کیے۔ تو جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے مقابلے میں، یعنی ایمان لانے کی شرط پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ جو ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انعامات یاد کروانے ہیں کہ میں نے تم پر اتنے انعامات کیے، اس کے کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو بہت سے انعامات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، دور نہیں تو اگر ہم اپنے خود نفس پر غور کریں تو بہت ساری نعمتیں بن جاتی ہیں، یعنی اگر ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جیسے آنکھ ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے، پاؤں ہیں، یہ جن کے پاس نہیں ہیں ان سے ان کی قدر پوچھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر آنکھ ضائع ہو جائے تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر جتنا بھی پیسہ لے لے اس آنکھ کو دوبارہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کے لیے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو ناشکری کرو گے، اپنے سے کمتر کی طرف، اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو گے تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو گے۔ تو ہمیں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔